الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ غسل 7 قسم کے ہیں، جس میں سے 3 عورتوں کے مخصوص غسل ہیں، حیض و نفاس و استحاضہ۔ حیض جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے وہ، نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد ہوا کرتا ہے، اور استحاضہ جو درمیان میں آیا کرتا ہے، جو پیریڈ کا خون نہیں کہلاتا، وہ کبھی کبھی آتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کا غسل عورت کو انجام دینا پڑتا ہے، جس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ حیض و نفاس و استحاضہ، یہ 3 عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی 4 غسل اور ہیں۔ نمبر 1 جنابت، نمبر 2 غسل مس میت، نمبر 3 غسل خود میت، اور نمبر 4 قسم، عہد اور نذر کا غسل، کہ انسان کوئی نذر مان لے، کوئی قسم کھا لے، کوئی عہد کر لے، اور جس میں اللہ کا نام لے اور زبان سے ادا کرے، تو وہ قسم، عہد اور نذر واجب ہو جایا کرتی ہے، اور اس کو انجام دینا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ قسم توڑے یا نذر توڑے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب آئیے، یہ 7 غسل میں سے پہلا ہے جنابت کا غسل۔ غسل جنابت انسان پر 2 وجہوں سے آیا کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان پر غسل جنابت آئے گا مباشرت کرنے کی وجہ سے، دوسرا منی خارج ہونے کی وجہ سے۔ منی خارج ہو، چاہے شہوت کے عالم میں ہو، چاہے غیر شہوت کے عالم میں، جو بیمار لوگوں سے بغیر شہوت کے خارج ہوا کرتی ہے، چاہے کم ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے اختیاری حالت میں ہو، چاہے اختیاری حالت میں نہ ہو، چاہے نیند میں ہو، چاہے جاگتے ہوئے ہو، کسی بھی طریقے سے منی کا خارج ہونا علامت ہے کہ یہ انسان، اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے۔ تو 2 چیزیں ہوں، مباشرت اور منی کا نکلنا۔ کبھی انسان کو شک ہوتا ہے کہ میرے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکل رہی ہے، یہ منی ہے یا پیشاب ہے یا کوئی اور چیز، مزی وزی چیز ہے جو پاک ہوا کرتی ہے، مزی وزی جو ابھی آئے گی بحث۔ شک ہو رہا ہے کہ ان 3 میں سے کیا چیز ہے، کیونکہ یہ تینوں کبھی کبھی لیسدار مادے کے ساتھ آیا کرتی ہے، تو منی کا بھی امکان ہے، اور مزی وزی کا بھی امکان ہوتا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ پیشاب کے قطرے کے ساتھ یہ لیسدار مادہ آ رہا ہو۔ تو آپ شک کرتے ہیں کہ یہ منی ہے یا پیشاب ہے یا مزی وزی ودی وغیرہ میں سے کوئی چیز ہے جو پاک ہے، اور پاک ہے کا مطلب حلال نہیں کھانا، مقصد پاک ہے کا مطلب یہ کہ اس وقت غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، وضو بھی واجب نہیں ہے، کپڑے بھی نجس نہیں ہے، بدن بھی نجس نہیں ہے، کچھ اس کا اثر نہیں ہے۔ تب شک کی صورت میں آغا سیستانی نے یوں لکھا ہے کہ اگر 3 علامتوں کے ساتھ شک ہو، یعنی شہوانی خیالات ہو، اچھل کر نکلے، اور پھر بدن میں سستی قائم ہو جائے، یہ 3 علامتیں ہوں تو منی ہے۔ شہوانی خیالات، اچھل کر نکلے اور سستی قائم ہو جائے، تھوڑا سا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، نیند کسی کیفیت آتی ہے،
اگر یہ 3 علامتیں ہیں تو سمجھ لیں منی. اور بعض اوقات کبھی کبھی بیمار افراد میں اچھل کے نہیں نکلا کرتی، اچھل کر کے بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر سستی بھی نہیں پیدا ہوتی، صرف ذہن میں شہوانی خیالات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نکل جایا کرتی. اس کی منی بہت پتلی ہو جایا کرتی، یا بوڑھا ہے یا مثلا بیمار ہے تو اس میں اس طرح ہوتا ہے. اس میں جو ہے پھر اچھل کر نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بدن میں سستی طاری ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ہی معمولی سے نکل جایا کرتی ہے. اس لیے جو ہے اس میں اتنی زیادہ سستی بھی طاری نہیں ہوا کرتی ہے. تو بیمار آدمی میں کبھی کبھی صرف شہوانی خیالات ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ مادہ منویہ خارج ہو جایا کرتا ہے، رطوبت خارج ہوتی ہے، تو وہ بھی منی ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہ بیمار آدمی یا بہت ضعیف آدمی ہوتا اس کے لیے ہوا کرتی ہے. تو 3 علامتیں ہونا چاہیے: شہوانی خیالات اچھل کر کے نکلے، اور پھر بدن میں سستی اور نیند کی سی کیفیت طاری ہو. بیمار کے لیے یہ 2 علامت نہیں ہے، یعنی اچھل کر نکلنا اور سستی طاری ہونا. اگر منی بالکل واضح ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ 3 علامتیں نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو پاک سمجھے گا، وہ نجس نہیں. پیشاب سے بھی پاک سمجھے گا اور جنابت سے بھی پاک سمجھے گا. پیشاب سے اس لیے کہ پیشاب ہونا بھی ثابت نہیں ہوا، جنابت بھی اس لیے کہ جنابت ہونا بھی ثابت نہیں ہوا. 3 علامتیں تو موجود نہیں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پاک سمجھے گا. اور پاک سمجھنے کے بعد اس پر نہ غسل جنابت واجب ہے، نہ اس پر وضو واجب ہے، نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ مقام کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کو ضرورت نہیں ہے. وہ رطوبت پاک مانی جائے گی، اور اس سے نماز آپ اسی طریقے سے وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب بڑا خطرناک موضوع شروع ہو رہا ہے، کیسے بیان کریں اور کیسے بیان نہ کریں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے: لا حیاء فی الدین، دین کے اور شریعت کے مسئلوں میں سیکھنے میں کوئی حیا اور شرم محسوس نہ کرو. اسی بنیاد پر عورتوں میں ملاعبہ کے وقت اور شہوانی خیالات کے وقت عورتوں میں کیا منی نکلا کرتی ہے یا نہیں. اور سیسانی کے نزدیک جو ہے ان کی بھی منی نکلتی ہے، اور کہتے ہیں کب نکلتی وہ بتا رہے. کہتے اس وقت کہ جب عورتوں کے شرمگاہ سے وہ رطوبت انزال کرنے لگے، یعنی اپنے مقام سے نکل کر کپڑے گیلے کرنے لگے. اور کپڑے خالی گیلے نہ کریں بلکہ 2 اور چیزیں بھی ہوں: شہوت و ہیجان کی انتہا تک عورت پہنچی ہو، اور اپنے اندر سیٹسفیکشن محسوس کرے. یہ 3 علامتیں جو ہے عورت کے لیے بیان کی گئی. سیٹسفیکشن ہے، بہت سکون محسوس کیا، ہاں مزہ آ گیا. بس دیکھا ہے نا مزہ، تو سیٹسفیکشن پتہ چل گیا نا، ہاں مزہ ٹھیک، سکون محسوس کرنے لگے. ہاں. نمبر 1 انزال، نمبر 2 انتہائی ہیجان، اور نمبر 3 سیٹسفیکشن. یہ 3 علامتیں ہیں.
اگر 3 علامتیں موجود ہیں تو یہ ہے عورت کے منی نکلنے کی علامت. لیکن کبھی کبھی عورت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہیجان کی کیفیت تک شہوت میں عورت نہیں پہنچتی ہے اور وہ اس ہیجان کے بغیر بھی کبھی کبھی اپنے اندر سیٹسفیکشن محسوس کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انزال بھی ہو رہا ہوتا ہے. انزال کا مطلب ہے شرمگاہ سے نکل کر کے وہ رطوبت کپڑے تک لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انزال ہو گیا. تو عورت کی منی کے لیے آغا سیستانی نے 3 علامتیں بیان کی. نمبر 1 انزال، یعنی شرمگاہ سے ہٹ کر کپڑے تک پہنچ جائے، اتنی رطوبت نکلے. نمبر 2 انتہائی ہیجان کی کیفیت میں آ جائے. نمبر 3 کہ سیٹسفیکشن محسوس کرے، یعنی بڑا سکون سا ہو جائے. دیکھا ہوگا نا انسان جب اس کیفیت سے فارغ ہوتا ہے تو بڑا سکون محسوس کرتا ہے. وہ سکون کی سی کیفیت عورت بھی محسوس کرے گی. تو یہ ہے وہ 3 علامتیں جس سے عورت اپنے آپ کو مجنب سمجھے گی. لیکن جو بیمار عورتیں ہوتی یا کچھ عورتیں ہوتی جس میں ہیجان کی کیفیت بہت زیادہ نہیں پہنچتی ہے اور وہ نارمل رہا کرتی ہے، اس کے باوجود 2 علامتیں موجود ہیں، انزال اور سیٹسفیکشن، تو بھی ان میں منی کہلائے گی اور وہ اپنے آپ کو نجس سمجھے گی اور اس پر غسل جنابت عورت پر واجب ہو گیا ہے، چاہے حلال کے راستے سے ہو چاہے حرام کے راستے سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ علامتیں حرام سے بھی آ سکتی ہیں، یہ علامتیں اور حلال سے بھی آ سکتی ہیں، دونوں طریقے سے آ سکتی ہیں. اس لیے جو ہے یہ ان علامتوں کے ساتھ عورت پر بھی غسل جنابت واجب ہو جایا کرتا ہے. جس طرح مرد کے اندر 3 علامتیں ہیں، شہوانی خیالات، اچھل کے نکلنا اور نیند کسی کیفیت طاری ہو. اس طرح عورت میں بھی 3 علامتیں ہیں، انزال اور انتہائی ہیجان اور سیٹسفیکشن. یہ 3 علامتیں اس میں بھی ہیں، 3 علامتیں مردوں میں، 3 علامتیں عورتوں میں. اور تینوں علامتیں ہوں تو یہ مرد کے مجنب ہونے کی علامت بھی ہے اور عورت کی علامتیں تینوں ہوں تو عورت بھی اپنے آپ کو مجنب سمجھے گی. اور بیمار مرد بتایا کہ اس میں اچھل کر کے نہیں نکلا کر اور اس کو نیند بھی اتنی طاری نہیں ہوتی. وہ بیمار مردوں میں ہوتے ہیں خالی شہوانی خیالات کے ساتھ مادہ منویہ بڑے مادہ منویہ رطوبت کے ساتھ خارج ہو جایا کرتا ہے. تو یہ جو ہے بیمار آدمیوں کے لیے ہے. لیکن اگر جو صحت مند انسان ہے تو اس کے لیے 3 علامتیں مرد میں ہیں، 3 علامتیں عورت میں ہیں. شہوانی خیالات، اچھل کے نکلے اور نیند کسی کیفیت طاری. عورت میں انزال، ہیجان اور سیٹسفیکشن، یہ 3 علامتیں دونوں میں پائی جاتی ہیں اور 3 علامتوں سے جنابت ثابت ہوگی اور اس کے نتیجے کے اندر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. اگر شہوانی خیالات کے بغیر ہے تو وہ منی نہیں مانی جائے گی. اگر شہوانی خیالات ہونا ضروری ہے، شہوانی خیالات کے ساتھ ہیجان میں پہنچے گی تب وہ انزال ہونا شروع ہو گئے. ورنہ ایسی کوئی پانی نکل آتا ہے تو عورت اور مرد
کی شرمگاہ سے 13 قسم کے پانی نکلا کرتے. تو یہ سب نجس نہیں ہے، نہیں، کچھ جو ہے نجس ہے، کچھ جو ہے پاک ہوا کرتے، بلکہ زیادہ تر پاک ہی ہے. اس لیے جو ہے ہر پانی نہیں، اس میں شہوانی خیالات پہلے ضروری ہے. شہوانی خیالات میں ہیجان تک پہنچے یا نہ پہنچے ایک الگ بات ہے. اگر صحت مند عورت ہے تو ہیجانی خیالات تک پہنچے گی، پھر انزال ہوگا. اور جو بیمار عورت ہے یا اس کو کوئی ایسا جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں شہوانی خیالات ہلکے سے آئیں گے اور پھر انزال واقع ہو جائے گا، اور اس کے لیے پھر وہ منی کی علامت ہو جائے گی. بس انسانوں کی مختلف گوناگوں اقسام ہوا کرتی. کچھ بہت ٹھنڈے لوگ ہوا کرتے، کچھ بہت گرم ہوا کرتے. ابھی مرد قریب سے گزر جائے گا بچہ ہو جاتا ہے نا. کچھ دن رات لگے رہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو مختلف کیفیت ہوتی ہے ہر ایک. ایک انسان ایک جیسا تو نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوا کرتی، اس کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے جو ہے ہر ایک اپنی اپنی کیفیت خود ملاحظہ کر لے کہ کیسی کیفیت ہے، اس کے حساب سے جو اپنا حساب کر لے، حساب کتاب اس کے حساب سے ہوگا. صلی اللہ علیہ